میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان افغان طالبان سہیل شاہین صاحب۔ السلام علیکم سہیل شاہین صاحب، اور دوحہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو نیا سیٹ اپ ہے، جو انتقال اقتدار ہے افغانستان میں، اس کے حوالے سے افغان طالبان کی سوچ کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک کاؤنسل تو تشکیل پائی ہے افغانستان میں، آپ اس کاؤنسل کو تسلیم کرتے ہیں یا کس طرح سے آپ اقتدار کے یا سیٹ اپ کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے؟ ایک افغان ڈیلیگیشن جو فارمر ندر الائنس کا تھا وہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ سہیل شاہین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، پچھلے 3 مہینوں میں افغانستان کے اکثر صوبے اور ڈسٹرکٹس، اضلاع ہمارے قبضے میں آ گئے، اور یہ اکثریت جو ہے لڑائی کے بغیر آ گئے۔ تو ہم ابھی کابل میں ہے، ہمارے فورسز، اس کی فوکس یہ ہے کہ لوگوں کے سیکیورٹی مینٹین کرے۔ تو اگلی کچھ دنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ افغان انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ کو بنا دے انشاءاللہ۔ جب آپ افغان انکلوزیو کی بات کرتے ہیں، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے اور جو شمولیت کا حق رکھتے ہیں حکومت میں، ان کو ساتھ شامل کر کے ایک انکلوزیو کولیشن گورنمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، یا آپ بلا شرکت غیر وہاں پہ اقتدار چاہتے ہیں افغانستان میں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں افغان بھی شامل ہو، اس کے پارٹیسپیشن ہو اس میں، اس افغان اسلامی گورنمنٹ میں۔ تو جیسا کہ ہم منوپلی آف پاور میں باور نہیں کرتے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں اس کے لیے اگلے دنوں میں ڈیلیبریشن ہوگی اور بات چیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت پاکستان میں بھی موجود ہے ایک افغانستان کا ایک ہائی لیول وفد ڈیلیگیشن جو کہ فارمر ندن الائنس پر مشتمل ہے، بڑی بڑی شخصیات۔ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک اسلامی حکومت ہو جس میں افغان شریک ہو، اور افغان بھی شریک ہو، دوسرے پولیٹیشنز بھی شریک ہو۔ تو میں اسپیسیفکلی کسی کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ کرتا ہوں کہ اس کا فریم ورک ہوگا اس حکومت کے، جو افغان انکلوسیو ہوگا، اس میں سب یہ فیمس پولیٹیشین، افغان پولیٹیشین انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو اس وقت افغانستان میں ایک کاؤنسل تشکیل پائی ہے 3 رکنی، جس میں حامد کارزئی اور عبداللہ بھی اس کا حصہ ہیں، آپ اس کاؤنسل کو تسلیم کرتے ہیں؟ اور اس کاؤنسل کے آگے ٹرانزیشن آف پاور جو ہے، ٹرانسفر آف پاور، اس کو آپ تسلیم کریں گے؟ نہیں، ادھر تسلیم کی بات نہیں ہے۔ اب ہماری فورسز پریکٹیکلی کابل سٹی میں ہیں، یہ اس کے کنٹرول میں ہے، ہمارے کنٹرول، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ایک ایسا حکومت بنائے اگلی دنوں میں جس میں ہم کوشش کریں گے کہ اور افغان بھی اس میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ایک بہت بڑا کنسرن، جو ایک بہت بڑا ایشو ریز ہو رہا ہے آپ کے افغان طالبان کے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد، وہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تو انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے آپ افغان طالبان کی سوچ کیا ہے، لائحہ عمل کیا ہے؟ ہم جو بھی انسانی حقوق ہے اس کے لیے کمیٹڈ ہے۔ یہ اول تو انسانی حقوق یہ ہے کہ اس کی سیکورٹی ہو، اس کی جان اور مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو۔ اس کے لیے تو ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں۔ جب ہمارے فورسز کابل میں داخل نہیں ہو چکے تھے، بہت افراتفری تھی کابل شہر میں، اور اس میں چوری کے واقعات تھے اور کلنگ، کڈنیپنگ، یہ چیزیں۔ اب جب ہم داخل ہو چکے ہیں تو وہ امن، اس میں بہبود آ گیا ہے اور امن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ہمارے فورسز داخل ہو جائے
ताकि सारे सिटी का अच्छी तरह वो सिक्योरिटी मेंटेन करे। दूसरी हुकूक ये है कि एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू वर्क, जो अफगानिस्तान के मेल हो फीमेल हो, उसके लिए भी हम कमिटेड है। तीसरा हुकूक ये है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमारी पॉलिसी है बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी एथनिसिटी के खिलाफ, किसी फर्द के खिलाफ। और सिमिलरली इंसानी ये कि सारे अफगान अवाम कानून के सामने मसावी हो, ये भी हमारी पॉलिसी है। तो जो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो सारे के लिए हम कमिटेड है। आपने कहा कि एक्सेस टू एजुकेशन मर्द और खवातीन दोनों के लिए यकसा हो और किसी पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, यानी कि खवातीन को तालीम हासिल करने से या उन तक बुनियादी सहूलियात पहुंचने से या उन्हें एक्सेस होने से किसी किस्म से रोका नहीं जाएगा, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, उनके काम करने में भी खवातीन के कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। जी बिल्कुल, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, लेकिन बहैसियत मुस्लिम औरत उसको चाहिए कि हिजाब की मराहत करे और काम के लिए उसके तालीम में कोई रुकावट नहीं। ठीक है, आपने हिजाब की बात की, तो मुस्लिम खवातीन के लिए अफगानिस्तान में आप हिजाब लाजमी करार देंगे, बुर्का लाजमी करार देंगे, पाबंदी लगाएंगे? नहीं, बुर्का नहीं, हिजाब 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 तो एक इस्लामी उसूल है। दुरुस्त। ये सारे वो, लेकिन हिजाब उसूल है, बुर्का इज वन टाइप ऑफ हिजाब। ठीक है, तो आप हिजाब की पाबंदी नाफिज करेंगे अफगानिस्तान में? जाहिर है, इस्लामी हुकूमत है, ये तो वेस्टर्न कल्चर नहीं, वेस्टर्न गवर्नमेंट तो नहीं है। अभी भी हमारे जो खवातीन है, अफगान खवातीन है, जब आप जाए काबुल सिटी में, अभी नहीं जो पहले पे, हता ये काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम जब जाते थे, सारे वो हिजाब रियायत करते, जो बुर्का था या दूसरे टाइप का हिजाब था वो सारे रियायत करते थे, क्योंकि ये मुस्लिम खवातीन है, ये इस्लामिक सोसाइटी है। ठीक है, और आपने कहा कि तमाम तर बुनियादी इंसानी हुकूक तमाम अफगानों को जो है वो हासिल होंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, सजा का जो निज़ाम होगा वो एक बाकायदा निज़ाम होगा, दुरुस्त? जी जी जी, सजा का जो निज़ाम है वो भी जजुडिशरी के उसको के मुतालिक है। 3 कोर्ट्स होंगे, प्राइमरी, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ कैसेशन, ये हो गए, और सुप्रीम कोर्ट, ये निज़ाम होगा। ठीक है, इस वक्त काबुल में और अफगानिस्तान के बाज़ इलाकों में, अक्सर इलाकों में बहुत पैनिक, बहुत हरास जो हरासिमगी जो है वो इस वक्त पाई जाती है, लोग बड़ा पैनिक में हैं इस वक्त। आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि अमेरिकन एयरफोर्स का आज एक तैयारा जा रहा था, उससे अफगान लोग जो हैं वो लटक गए और उसमें फिर 3 लोग जो हैं वो जाँ बहक भी हो गए तैयारा जब उड़ा। तो ये लोगों के अंदर बड़ा खौफ है, बड़ा पैनिक है, तो इस खौफ को, इस पैनिक को किस तरह एड्रेस करेंगे आप? मेरे ख्याल में ये भी फॉरेन इंटेलिजेंस का, हमारे ओपोनेंट इंटेलिजेंस का, फॉर्मर इंटेलिजेंस का जो र्यूमर्स है जो उन्होंने स्प्रेड किया लोगों के बीच में, आप एयरपोर्ट का, सारे एयरपोर्ट को आ जाए, इधर बहुत से जहाज आ चुके हैं, आपके इंतजार में है, वीजे कुछ पासपोर्ट के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आप आ जाए और जहाज में बैठे और चले जाए जिधर भी आप चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में चले जाए। इसलिए वो हजारों की तादाद लोग आ गए, लेकिन जब वो पहुंच गए एयरपोर्ट कुछ भी नहीं था, सब झूठ था। तो मेरे ख्याल में जो भी उधर लोग जख्मी हो चुके या मर गए हैं या ये अफरा तफरी थे, उन लोगों के फेक र्यूमर्स और ऐसा एक गेम था जो उन्होंने स्प्रेड किया
اور لوگوں کے اس کے نتیجے میں لوگ بہت تکلیف بھی ہوئے، افراتفری بھی ہوئی اور لوگ مر بھی گئے، لیکن اس ٹائم میں ہمارے فورسز ایئرپورٹ میں نہیں تھے۔ ابھی ہمارے فورسز ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد حالات بہتر ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اس کی گارنٹی دیں گے آپ؟ نہ ہی اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف، اور امریکہ نے بھی آج ایک وارننگ دی ہے، ان کے جو ڈپٹی سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، کہ جی اگر امریکہ کو کوئی خطرہ ہوا افغان سرزمین کی طرف سے تو ہم وارننگ دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان میں آج ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، وہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ تو کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین دہشت گردی میں اب استعمال نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ ہم یہ ہماری پالیسی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں۔ آپ سے جو پہلے میرا انٹرویو تھا اس میں بھی میں نے کہا ہے، اور دوسرے میڈیا آؤٹلیٹس میں، تو یہ تو پالیسی ہے، ظاہر ہے۔ میرے خیال میں اس کو کسی کو بھی اس میں کنسرن نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہ دیں کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو اور ریکنسٹرکشن ہو اور پیس ہو۔ جب کوئی پارٹی انڈیویجول افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے تو ہم اس کی ہدف تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے یہ ہماری پالیسی بھی ہے اور ہمارے مقصد بھی ہے کہ کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اور جس طرح سے افغان طالبان کی طرف سے کابل کا خاص طور پہ کنٹرول سنبھالنے کے بعد اور افغانستان کے دیگر علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد جیلوں کو جو ہے وہ کھول دیا گیا، وہاں سے ٹی ٹی پی کے بھی جو دہشت گرد اور جنگجو تھے وہ بھی فرار ہو گئے، جس کے بعد پاکستان میں ایک بڑا خطرہ پایا جاتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اور جنگجو یہ پاکستان آ سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ سو ٹی ٹی پی کے حوالے سے، تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے افغان طالبان کا موقف کیا ہے؟ جی، ایک جیل کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر جو کابل ایڈمنسٹریشن کے جو پولیس تھے، گارڈز تھے، انہوں نے خود اس جگہ کو، جیل کو چھوڑ دیا تھا، سارے کچھ کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے بھاگے تھے سب۔ اور اس ٹائم میں ہم بھی نہیں تھے کابل میں، ہمارے فورسز کابل کے نزدیک تھے لیکن کابل میں داخل نہیں ہو چکے تھے، تو وہ سب بھاگ گئے۔ جو ہمارے قائدین اسلامی امارت کا اور دوسرے تھے وہ سب بھاگ گئے۔ تو اس کو میرے خیال میں کابل ایڈمنسٹریشن کے ہم چاہتے تھے کہ وہ بہت مسالمت آمیز انداز سے یہ ٹرانسفر آف پاور انجام دے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی جو پریزیڈنٹ تھا وہ بھی ایسا ہی بغیر اطلاع کے بھاگ گیا، اور اس کے دوسرے سینئر آفیشل جو تھے وہ بھی ایسا بھاگے۔ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری پالیسی اب بھی بجا ہے کہ افغان کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کے سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے۔ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، پالیسی ہے، تو یہ واضح ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور پاکستان میں بعض حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے، آپ لازمی طور پہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ تحریک طالبان پاکستان، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے مراسم ہیں اور تعلقات ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس چیز کو لے کے پاکستان کے بعض حلقوں میں بڑی تشویش اور بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے، تو میرے خیال میں اگر کسی کے ساتھ یا خاص یہ تشویش بھی ہو، وہ تشویش کو ختم کرنا چاہیے۔
تو پھر میرے خیال میں کوئی تشویش باقی نہیں رہ گئی تھی. ٹھیک ہے. اور افغان مہاجرین افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے کیونکہ اس وقت افغانستان کے تمام بارڈرز پہ افغان طالبان کا کنٹرول ہے اور پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد جو ہے وہ اس وقت بند ہے. چند ایک گیٹ جو ہیں وہ تورخم کا یا چمن کا جو کھولا گیا ہے وہ بھی صرف ضروری مقاصد کے لیے کہ جو چیزیں ہیں یا جو اشیاء کے ٹرک وغیرہ ہیں وہ آ جا سکیں. تو افغان پناہ گزینوں افغان مہاجرین کے حوالے سے اس ایشو کو کس طرح ڈیل کریں گے آپ؟ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایسا انوائرمنٹ کو کریٹ کیا جائے تاکہ افغان مہاجرین عزت کے ساتھ اپنے وطن آ جائے اور ہم ان کے لیے ایک آنریبل اور عزت کے ساتھ زندگی کے شرائط مہیا کرے. تو یہ ہماری پرائرٹی میں ہوگی کہ ایسا کر سکے. لیکن ابھی تو حالات ایسا نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں آ جائے اور ریپیٹریٹ کرے. لیکن اس کی ایک عزت و ابرومندانہ ریٹرن کے لیے ہم کوشاں ہیں. انشاءاللہ اس کے لیے کام بھی کریں گے کہ یہ ممکن ہو جائے.